بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میری اور آپ کی ملاقات تقریباً ہر روز مختلف پروگرامز میں ہوتی ہے اور بہت خوشی سے اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے. لیکن آج جس پروگرام کو میں ہوسٹ کر رہی ہوں دل بہت اداس ہے اور میری وہ گرم جوشی یا وہ خوشی نہیں ہے اس پروگرام کو کرنے میں جو باقی پروگرامز جب میں ہوسٹ کرتی ہوں تو تب ہوتی ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یعنی کہ ڈی ایم ڈیجیٹل نے ایک انتہائی شفیق بزرگ، بہت اچھے دوست اور ایک بہت ہی زبردست کمیونٹی لیڈر کو کھو دیا ہے. اور میری مراد ہے راجہ رشید بھٹی صاحب سے. راجہ صاحب یا جن کو ہم عام طور پر بھٹی صاحب کے نام سے ان کو ہم پکارتے تھے اور ہمارے بہت سے پروگرامز میں آپ نے بینگ این اینالسٹ ان کو دیکھا. پولیٹیکل ورکر تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ایک درینہ وابستگی بھی تھی. اس حوالے سے وہ ہمارے بہت سے کرنٹ افیئر کے پروگرامز میں 2005 سے لے کر اب تک یعنی کہ 2013 تک انہوں نے ہمیں بہت سے ہمارا پروگرام میں ساتھ دیا. اور قضائے الہی سے آج سے 2 روز پہلے ان کا انتقال ہوا. کل ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور جس کی ویڈیو آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں. اور ڈی ایم ڈیجیٹل کے بہت اچھے دوست تھے اور ہم لوگ ہمیشہ اپنے دوستوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور یہ ہماری روایت رہی ہے کہ ان کو یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کے ساتھ ہم یاد کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی لائیو اور انٹریکٹیو پروگرامز ہیں ان میں آپ تمام کالرز آتے ہیں. ہمارے بہت سے مہمانوں کو، ہمارے بہت سے دوستوں کو آپ اسی طرح سے جانتے ہیں جیسے کہ ہم انہیں جانتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو، ان کے دکھ کو، ان کی یادوں کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور آپ لوگوں کو بھی موقع دیا جائے کہ آپ ہمارے پروگرام میں کال کریں اور آپ اپنا دکھ اور اپنی یاد ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. تو آج یہ پروگرام ایک ٹریبیوٹ ہے ٹو راجہ رشید بھٹی صاحب. سب سے پہلے ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. اور جو ان کی فیملی ہے، جو ان کے بچے ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کی جو فیملی ہے، ان کے جتنی بھی خاندان ان کے بھائی ہیں، ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور کوشش یہی ہوگی، ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اس طرح کے اور دوست ڈی ایم ڈیجیٹل کو بھی ملیں اور آپ لوگوں کو بھی ایز اے گیسٹ، ایسے لوگ گیسٹ میں ہم ضرور نظر آتے ہیں ڈی ایم ٹی وی پہ. ان کو یاد کرنے کے لیے، بھٹی صاحب کو یاد کرنے کے لیے آج پروگرام میں کچھ مہمان موجود ہیں. ان کا تعارف کراؤں گی اور شاید یہ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ مجھ سے زیادہ بھٹی صاحب کو جانتے ہیں. مجھ سے زیادہ دیر ان کی دوستی بھٹی صاحب کے ساتھ رہی ہے، بہت عرصے سے وہ ان کے واقف ہیں. شاید مجھ سے زیادہ دکھ ان کو ہوگا اور وہ ان کو مس کر رہے ہوں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب جو کہ ایک بہت ہی زبردست کمیونٹی لیڈر بھی ہیں. انہوں نے بہت عرصہ لاء میں اپنا ایک نام بنایا اور اسی ٹائم سے بھٹی صاحب کے ساتھ ان کی ایک درینہ وابستگی بھی رہی ہے، دوستی بھی رہی ہے. تو سب سے پہلے میں ویلکم کروں گی ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کو. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے آج کے پروگرام میں. اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں، جب میں نے دکھ کی بات کی، علم کی بات کی، یہ ان کا دکھ ہم نہیں سمجھ سکتے یا جتنا آج یہ مس کرے ہوں گے بھٹی صاحب کو شاید ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھٹی صاحب کے صاحبزادے ہیں اور فراز بھٹی کو بھی آپ نے ہمارے بہت سے پروگرامز میں دیکھا ہے. وہ بھی پولیٹیشین ہیں اور یہاں یو کے کی پولیٹکس سے ان کا ایک تعلق ہے. ہی از آلسو کمیونٹی ورکر. فراز بھٹی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ راجہ رشید بھٹی صاحب کے صاحبزادے ہیں. فراز آپ کو ویلکم کروں گی. اور سب سے پہلے انتہائی افسوس اور عقیدت کا اظہار کہ آپ کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے. آئی نو کہ ہاؤ یو فیل، بٹ آئی تھاٹ کہ آپ کو بلایا جائے اور لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی یہاں پر جو لوگ دکھ اور غم کا اظہار کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں. فراز کے ساتھ ہمارے پروگرام کے تیسرے مہمان بھٹی صاحب نے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اتنے عرصے سے جب سے ڈی ایم کا آغاز ہوا ہمارے ساتھ تھے. یہ جو مہمان جن کا میں تعارف کرنے جا رہی ہوں یہ بھی ہمارے ساتھ تب سے ہی روز اول سے، اور بھٹی صاحب کے ساتھ بھی ان کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا سب کا تھا. ڈی ایم پر سندھی محفل پروگرام اور سندھی محفل کے حوالے سے ان کو جانتے ہیں. ڈاکٹر شبیر احمد راہوجہ صاحب موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ان کے ساتھ خواجہ کلیم صاحب موجود ہیں جو بھٹی صاحب کے بہت ہی قریبی دوست. ان کے ساتھ کیونکہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، برطانیہ میں گریٹر مانچسٹر کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، اس وجہ سے ان کا ایک تعلق بھٹی صاحب کے ساتھ تھا. بہت پرانی ان کا بھی ان کے ساتھ دوستی ہے. تو آپ کو خواجہ صاحب آپ کو بھی ویلکم کروں گی کہ آپ تشریف لائیں.
خواجہ صاحب کے ساتھ ہمارے جو آج کے پروگرام کے 5ویں مہمان ہیں مظہر علی، جن کو آپ مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں ایز اے پریزنٹر، اور ڈی ایم کی وجہ سے ان کی وابستگی بھٹی صاحب کے ساتھ بھی رہی ہے۔ مظہر علی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا سوال کیا جائیں، لیکن آپ بھٹی صاحب کو جب وہ جو لاس ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بھٹی صاحب از بین اے گریٹ، پہلے میں بھٹی صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بھٹی صاحب از بین، پہلے میرے فادر کے فرینڈ تھے، لائک اے فیملی فرینڈ، دین ہی بیکیم مائی فرینڈ۔ تو میں بھٹی صاحب کو مینی ایئرس کے جانتا ہوں یہاں۔ بھٹی صاحب کی اپنی ایک بزنس تھی یہاں، ٹیکسٹائل کی بزنس تھی، فیشن کی، تو وہ میرے ڈیڈ کے ساتھ تھوڑی بہت ہی فیملی کے ساتھ بزنس کرتے تھے، although he was a lawyer from پاکستان، لیکن وہ یہاں وہ بزنس کرتے۔ جب میں نے اپنی یہاں سے پریکٹس کھولی، پھر بھٹی صاحب وہ چھوڑ کے میرے ساتھ آ گئے، تو ایک دو اور فرم میں بھی کام کیا، لیکن بیسکلی ہی واز ود می، جس کے ساتھ۔ اور میرا بھٹی صاحب کا ایک آپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ بڑے بھائی کی طرح وہ مجھے پروٹیکشن دینے لگے، بڑے بھائی کی طرح مجھے وہ کبھی بول بھی دینا کہ اب یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تو ناراض ہو کے بھی چل جانا مجھ سے، پھر میں نے اسی وقت صبح یا شام رات کو فون کر دینا، اسی وقت جانا۔ بھٹی صاحب واز لائک دیٹ۔ بھٹی صاحب کی ایک بات مجھے بہت پسند تھی کہ جو بھی آپ مظلوم ہونا ان کی بڑی ساتھ لیتے تھے۔ جو آدمی دیکھا نا اکیلا، ایون میں وکٹم ہے، جو دوسری سائڈ پہ ہو یا وہاں ایون میں دوسری سائڈ پہ ہوں، لیکن ہی واز ٹک دیئر سائڈ۔ یہ ان کی ایک تھی، ایون مجھے ناراض کر دینا یا کسی اور کو ناراض کر دینا، ایسی فیملی کو ناراض کر دینا کہ بھٹی صاحب نہیں وہ اکیلا ہے، آپ کورٹ میں گئے یا کسی کی جب وہ اکیلا آدمی ہے، وہ مظلوم ہے، اس کی وہ سائڈ۔ سو دیٹ واز آئی تھنک دیٹ از بین اے گریٹ لاس ٹو دا کمیونٹی۔ ایسے آپ کو بہت کم نظر لوگ آتے ہیں، تو ہماری ٹرینڈ یہی ہے کہ جو سائڈ باڑی ہے اس کے ساتھ ہم ہوتے ہیں، لیکن بھٹی صاحب واز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے مین، اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے پرسن۔ اور میرا بھٹی صاحب سے بڑا انٹریکشن رہا، بہت ہی رہا۔ میں بھٹی صاحب کو ایک نک نیم دیتا تھا، بابا کا مطلب جو ہوتا نا کہ ہی واز اے سم ٹائم تھنگز از ٹیل می وائزر مین دین مینی پیپل۔ اور کئی دفعہ کسی نے میرے خلاف کچھ کہہ دینا کمیونٹی، بھٹی صاحب نے مجھے پتہ بھی نہیں ہونا ان کے ساتھ کہنا ہو تم میں اس کے باقی میرے ساتھ کرو، یہ کرو وہ، ایسے بھٹی صاحب تھے۔ ریئلی ہی واز سچ اے گریٹ مین ٹو می اسپیشلی، ٹو ڈی ایم ڈیجیٹل، اور میرے بچوں کا بھی۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ ہاسپٹل میں تھے، ہم ان کو ملنے گئے، میرا بیٹا تھا عرفان، تو کہنے لگا وہ آپ کے ڈیڈی نے تو عرفان بنگڑا نہیں پونا تمہارے شادی پہ، ابھی شادی کرنی، میں آگے ہو کے یہ ہوتا ہے اس بار یہ ہوتا ہے میں آگے ہو کے یہ کروں گا۔ آئی مین یو نو دیٹ از سم ون ایلڈر فرام یور فیملی سیئنگ دیٹ ٹو یو، اینڈ دیٹ از یہ جو ورڈز ہوتے ہیں نا، یو ریمبر دس سارٹ آف دا پیپل ڈونٹ ریمبر مچ منی اس مینا، پیپل ریمبر دس سارٹ آف تھنگس فار ریسٹ آف یور لائف۔ تو بھٹی صاحب واز سچ اے نائس مین اینڈ سچ اے گریٹ مین۔ اور کل جب میں فینرل پہ تھا، ہر کسی نے مجھ کے افسوس مجھ سے کیا لوگوں نے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے میں ہی بھٹی صاحب کا، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت ٹائم گزارا، لا پریکٹس میں میرے ٹائم گزارا انہوں نے، اور چیزوں میں باہر ہم کبھی کویت گئے، بحرین گئے، ہم ساتھ قطر گئے، ہم دبئی گئے، پاکستان بہت سارا گئے۔ ان کی پولیٹیکل افیلیشن اپنی جگہ تھے، لیکن میرے ساتھ افیلیشن ان کی ایک بھائی طرح، میں ان کا مجھے چھوٹا بھائی کہتے تھے ہمیشہ ہی۔ اور بھٹی صاحب کچھ بھی کہتے تھے، جیسے میں اپنے بڑے بھائیوں کی عزت کرتا تھا، میں ہمیشہ ان کی بول جانا کیسے کرتا تھا، بھٹی صاحب ٹھیک ہے چلو ایسے تھا۔ تو میں نے کبھی نہیں ان کو کہا، قسم سے میں کبھی نہیں ان کو کوئی کہا ہی نہیں کوئی بات، ناراض ہو کے چل جانا، میں ٹھیک ہے بھٹی صاحب ٹھیک ہے اوکے، صبح میں فون کرنا انہوں نے آ جانا۔ اینڈ دس از آئی ایم گونا مس دیٹ، somebody who cares for me, somebody who loves me, somebody who loves my family۔ کبھی میں نے صبح ایئرپورٹ پہ لانگ ڈسٹینس پہ لانگ ہال فلائٹ پہ چلے جانا، 4 بجے فلائٹ آنی، میں بھٹی صاحب مجھے پک کرنا، ہاں جی پک کروں، نو پرابلم، دن ہو رات ہو۔ بچوں کو میں اسکول میں لیٹ ہو گیا پک کرنا، بھٹی صاحب نے پک کر لینا، مجھے کہیں جانا ہو پک کرنا، کسی فیملی کی کوئی ہو آگے ہونا، بچوں کی برتھ ڈے ہو، شادی ہو، ڈی ایم ڈیجیٹل کے کوئی ایونٹ ہو، سب سے آگے میں کروں گا یہ کام، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو مجھے اس باتوں کا مجھے فکر نہیں رہنا کہ ساری جو فوڈ کی مینجمنٹ، یہ مینجمنٹ وہ بھٹی صاحب کی، سو آئی نو اٹ ول بی ڈن، ہے نا۔ یہ تو ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مین لاس لاس ٹو مائی ہارٹ، لاس ٹو مائی مائنڈ، لاس ٹو نو اس گریٹ۔ ابھی ان کے بیٹے فراز بیٹے، ان کا ابھی سے ان کے فادر ہے، پرسن لائک می سینگ دیٹ، اینڈ پرسن جو میرے ٹریننگ کل کے ندیم صادق جتنے طاہر انصاری بڑے بڑے ٹرینی رہے میرے آفس میں، وہ رو رہے تھے میرے سامنے، ان کا تعلق میرے تھرو ہوا ان سے،
लेकिन दे obviously उनका तलक उतना ही था कि वो डीएम वो मलिक लॉज में वो हमारे साथ थे भट्टी साहब, वो वहाँ ट्रेनिंग थे, भट्टी साहब मेरे साथ थे। तो वो ऐसे उनका इतना प्यार हो गया, हर किसी को मिलना, हर किसी को जाना, and people is been a great loss to DM Digital, great loss to me, to the community, to everybody. To everyone, exactly. You know, he's a man I cannot describe words, but इस मैं मानता हूँ sometimes he says things out, you know, out of the way, लेकिन every man हमको फिस्ते तो है ही नहीं, but he's such a great man. Great man, बिल्कुल। फराज आपके पास मतलब बाद में आऊँगी, पहले जो बाकी उनके दोस्त वह बैठे उनसे उनकी फीलिंग्स जान लें। डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर मलिक ने उनके बारे में उनकी यादें जो बताई, उनका जो अपने साथ की एसोसिएशन थी, आप भट्टी साहब के बारे में क्या कहेंगे? समीना, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे बुलाया। मैं आपको मुझे जब से मैं मैनचेस्टर में आया, इस भट्टी साहब में बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ थी जो मैंने नोटिस की। यानी कम्युनिटी में भी आगे थे, कोई भी फंक्शन हो तो भट्टी साहब ज़रूर मिलेंगे, और हमेशा हंसता हुआ चेहरा। जब से मैं उनका डे सुना था, हंसता हुआ चेहरा। और उसमें एक दूसरी ये क्वालिटी थी, अंदर में कुछ भी हो, भट्टी साहब को कितने भी नाराज़ हों तो आपको उसको आप फ़ोन करें, ज़रूर आएंगे। दूसरा, शादी हो, इसका डेथ हो, वो कोई बीमार हो, या जिसको भट्टी साहब को पता चले तो ये हॉस्पिटल में है, ये है, ये इस दुनिया में मैं यानी इवन DM डिजिटल 2005 से मैं इनको देख रहा हूँ। तो भट्टी साहब में एक क्वालिटी थी, बीमार हो, शादी का हो, या कोई किसी की यानी ज़रूरत के वक्त जो है वो काम हमेशा होते थे। बिल्कुल। फाइज साहब, आपके साथ भट्टी साहब की बड़ी आउटस्टैंडिंग और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रही, आप भट्टी साहब के बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समीना और DM डिजिटल का चेयरमैन डॉक्टर लियाकत मलिक साहब का कि आज उन्होंने हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि इनके भी भाई थे। मैं 12-13 साल से यहाँ इंग्लैंड में आया हूँ, और उस वक़्त से कल जनाजे तक मेरा उनका इसी तरह तल्लुक़ था जिस तरह एक बड़े भाई और छोटे भाई का होता है। मेरे साथ वो बीबी जब पाकिस्तान गई, साथ गए। 2 साल पहले आज़ाद कश्मीर में पार्टी के इलेक्शन थे, वो मेरे साथ गए। अभी जो मई में इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन पाकिस्तान में, मेरे साथ गए। और जिस तरह डॉक्टर रूजा साहब ने बताया कि किसी की गमी हो, खुशी हो, तो बराबर उसमें शरीक होते थे। 2008 में मेरे बेटे की शादी थी गुजरांवाला में, तो मेरे साथ वहाँ 1 महीने के लिए मेरे साथ रहे और मेरे बेटे की खुशियों में शामिल हुए। तो मैं आज ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं इंग्लैंड में एक अपने बड़े भाई के प्यार से, एक बड़े भाई की मोहब्बत से, जो मेरे सिर पे हाथ था, मेरी गमी खुशी में, मेरे लड़ाई झगड़ों में, जहाँ भी किसी जगह भी मुझे ज़रूरत पड़ी, वो मेरे साथ बड़े भाइयों की तरह खड़े रहे। और कम्युनिटी में एक उनका नाम था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनका एक मकाम था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी एक उनकी पहचान थी। और यहाँ इंग्लैंड में, नॉर्थ वेस्ट में नहीं, पूरे इंग्लैंड में उनके समाजी कामों में भी एक बहुत बड़ा नाम था, जो उनके जाने के बाद जो एक खला पैदा हुआ है। मैं महसूस करता हूँ इसको पूरा करने के लिए एक बड़ा वक्त दरकार है। हो सकता है कि उनकी कमी मुझे पूरी ना कोई कर सके, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ उनके बेटे फराज भट्टी से, उनकी फैमिली से, वो इसी तरह लोगों से, दोस्तों से प्यार करेंगे जिस तरह राजा रशीद भट्टी लोगों के साथ मोहब्बत करते थे। समीना, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि यहाँ पे किसी का भी कोई फौतगी हो गई है, कोई चीज़ ऐसी गुजरी है, उन्होंने हर आदमी को मैसेज भेजा। और कई दफ़ा मैंने भट्टी साहब को कहा, भट्टी साहब आप मैसेज भेज रहे हैं कि मैं तो जानता भी नहीं कि ये कौन फौत हुआ है या किसका जनाजा है। वो कहते थे कि आप मुझे तो जानते हैं ना, तो आप जनाजे में शामिल हो जाएं। तो कल इसी तरह पूरे इंग्लैंड से, नॉर्थ वेस्ट से वो लोगों ने वो करके दिखाया, उनके दोस्तों ने, बामशूल मलिक फैमिली, डॉक्टर लियाकत मलिक की पूरी फैमिली ने, कि उनके यहाँ पे अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके इंशाल्लाह ताला जो पीछे उनके उर्स हैं, उनको वो कभी भी वो कमी महसूस नहीं होने देंगे। मैं आपकी वसासत से राजा रशीद भट्टी के लिए, जो भी दुनिया में मेरा मैसेज सुन रहा है, मैं उनसे यही कहूँगा कि उनकी अल्लाह ताला से उनके जवार रहमत के लिए दुआ करें
اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ جب وقت ہمارا آئے موت کا تو ہم سب کو بھی اتنے خوش نصیب دوست و ساتھی ملیں جیسا کہ کل راجہ رشید بھٹی کے جنازے میں لوگ شامل تھے. بالکل. مظہر علی صاحب آپ بھٹی صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ جی شکریہ سمینہ. میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے دعاؤں کے گلدستے سے کروں گا جو بھٹی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ڈیزرو کرتے ہیں. ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر میرے دوست و احباب نے جو اپنی نظر ڈالی، یقینی طور پر بھٹی صاحب ایک نہ بھولنے والی شخصیت ہے. اور میں نے جتنا بھی ان کو دیکھا، جب بھی ان کے ساتھ میری نشست ہوئی، ان کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، ان میں نے زندگی کی علامت دیکھی. وہ ان کا مسکرانا، وہ ہمیشہ وہ زندہ دلی کا جو ہے انہوں نے ثبوت دیا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن ان کے چہرے کی مسکراہٹ اور ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک، اور اس کے علاوہ جو ان کے کانسیپٹس تھے، آپ نے دیکھا ہوگا پروگراموں میں بھی انہوں نے جو ڈسکشنز میں وہ حصہ لیتے تھے، ایک پاکستانی کو باعزت شہری بن کر کسی ملک میں کیسے رہنا ہے. میرا خیال ہے کہ میں سب سے بہترین ٹریبیوٹ جو ہے بھٹی صاحب کو اس انداز سے بھی دینا چاہوں گا کہ ان کو ایک کسی بھی شہری کو دوسرے ملک میں آ کے ایک باعزت شہری بن کے رہنا ہے، سیکھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں رشید بھٹی صاحب کی جو سوانح عمری ہے اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. ان کے نظریات اور ان کے خیالات جو ہیں وہ واقعی بہت قابل قدر تھے اور وہ ایک نہ بھولنے جانے والی شخصیت تھی. بہت شکریہ آپ کا. کالر میرے ساتھ ہیں مسز خان، اگر ٹیلی فون لائن پر ہیں تو پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا سب سے پہلے معذرت آپ کو ہولڈ کرانا پڑا کیونکہ مجھے ان سے پہلے بات کرنی تھی. نہیں کوئی بات نہیں بیٹا، میں پہلے ایک بات چھوٹا سا شعر عرض کروں گی. ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو خدا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے. یہ دن خدا تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی تمام فیملی کو بہت بہت، ہم سب ان کی تکلیف میں برابر کے شریک ہیں. اور تمام جو یہاں ڈی ایم ڈیجیٹل پہ بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ، اگر ڈاکٹر صاحب کے بھائی تھے تو ہمارے بھی بھائی تھے، کیونکہ ہم ڈی ایم ڈیجیٹل کو اپنا فیملی چینل سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ یقین کریں کہ میں تو ابھی تک الطاف رضا کو نہیں بھولی تھی، اور کوئی بھی جس کی بھی خبر آتی ہے تو میں تو ان کو یہی سمجھتی ہوں کہ میرے اپنی فیملی کا ایک لوز ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت جو ہے کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور میرا بھائی جو ان کا بیٹا بیٹھا ہے، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے افسوس کرتی ہوں. اور پورے یورپ کی طرف سے کسی کی کال ملے یا نہ ملے، ہم سب آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گھر والوں کو صبر عطا کرے. بہت شکریہ مسز خان. تھینک یو. فراز you lost your dad. اچھا you lost your dad. ان سب نے اپنے فرینڈ کو ایسے یاد کیا کہ مجھے لگتا ہے شاید ان کا غم آپ سے زیادہ بڑا ہوگا، لیکن آپ ان کے بیٹے ہیں، ڈیفینیٹلی ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کیا فیلنگ ہے آپ کی، اور ہاؤ ڈو یو ایکسپلین کہ lost your father and how do you feel about it? سمینا، باپ ہوتا ہے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وہ نہ صرف میرے باپ تھے، میرے اچھے دوست بھی تھے، اور یہ دل کو فیل ہوتا ہے. دوسری بات ہے، انہوں نے کچھ چیزیں دوران زندگی ہمیں ایز اے فیملی، ہمیں ایز اے بچے بتائی تھی، اور وہ انہوں نے اپنے ایون جانے کے بعد بھی ثابت کی. وہ کہتے ہوتے تھے کہ میرے دوست جو ہیں نا میری فیملی ہیں، کیونکہ انہی دوستوں کی وجہ سے آج میں جو کچھ بھی ہوں، ان دوستوں کی وجہ سے، ان کی محنتوں کی وجہ سے، ان کے پیار کی وجہ سے. میرے دوست میری فیملی ہیں. بچوں، کل میں اگر مر گیا نا، میری فکر نہ کرنا، میرے دوست آئیں گے مجھے خود ہی تیار کر کے لے جائیں گے. اور وہی ہوا ہے. اور تیسری بات کہ والد صاحب، میں نے جتنا سیلف لیس پرسن ان سے بڑھ کے نہیں دیکھا. میں جب کاؤنسلر بنا، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے. میرے گھر 11-11:30 بجے کے قریب کال آ گئی، اور میں نے کال اٹینڈ کی. جو کوئی کویری تھی ان کی میں نے کی، مگر وہ ڈیڈ کے ریفرنس سے آئی تھی. تو دوسرے دن میں نے صبح کیا اور ایک قسم کا ڈیڈ کے ساتھ گلا کیا کہ ڈیڈ رات کو 11:30 بجے کال آئی تھی. اور مجھے ابھی تک ان کے وہ لفظ یاد ہیں. انہوں نے کہا، بیٹا تمہارے باپ نے پچھلے 40 سال سے بغیر کسی کو اف کیے ان کی مدد کرنے کی ہے اور کرتے رہیں گے. اور تم اگر میرے بیٹے ہو اور کمیونٹی ورکر بننا چاہتے ہو تو یہ اف کا لفظ جو ہے نا اپنے وکابلری سے نکال دو. تمہیں بندہ اگر 11 بجے فون کرے یا صبح 4 بجے فون کرے، اس کو ضرورت ہے تمہیں فون کرنا، تمہیں نہ نہیں کرنی. اور یہ چیزیں جو ہے نا ہر باپ نہیں اپنے بیٹے کو بتاتا، اور انہوں نے مجھے یہ چیزیں بتائی ہیں. انہوں نے
اگین چیزیں بتائیں، حالانکہ میں پرومننٹ پوزیشن آف پاور تھا. انہوں نے کہا بیٹا اس پاور کو ابیوز نہیں کرنا، اس کو صرف اور صرف اپنی کمیونٹی کے لیے یوز کرنا. اور یہ گائیڈنس اور لو جو انہوں نے مجھے دی ہے وہ میرے سر پہ نہیں رہی. میں آپ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتا میں کیسے فیل کرتا ہوں. میں تو کل بھی کہہ رہا تھا ہائے کون اب ہے مجھے فون کرے گا، مجھے سمجھائے گا، یا مجھے برا بھلا کہے گا، یا مجھے سیدھی باتیں بتائے گا، یا سیدھے راستے دکھائے گا. اور میں واقعی بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کا اور ان کے دیگر دوستوں کا، جنہوں نے اتنے زور شور اور پیار محبت سے میرے باپ کو اپنے آخری مقام پہ پہنچایا ہے. ان کو میں لفظ بیان نہیں کر سکتے. آپ ویڈیو پہ بھی دیکھ سکتی ہیں کہ ان کے فیونرل کے اندر یا ان کے کافن کے اراؤنڈ صرف اور صرف ان کے دوست ہیں. ہم بچے ہیں مگر ہم بیک گراؤنڈ میں ہیں، کیونکہ یہی دوست ان کی فیملی تھے اور انہوں نے وہ فیملی کا ایک فرض انجام دیا اور اس کو ڈیلیور کیا. بڑے بڑے مرد جن کو میں نے چھوٹی عمر سے دیکھا ہے انکلوں کی طرح، وہ بیچارے رو رہے تھے بچوں کی طرح، کیونکہ انہوں نے ٹرولی کہا کہ بیٹا ہم نے اپنا بھائی ایک لوز کیا. کافی ایسے بندے آئے ہیں جنہوں نے صرف یہی سٹوری بتائی ہے جی اسی بغیر کچھ لے اس ملک چاہیے. ایک سانو بندہ ملیا راجہ رشید بھٹی، انہیں بغیر کچھ سوچے نہ سجے نہ کھبے اس نے ہماری مدد کی ہے. اور ایسی کوالٹیز بہت کم مطلب میں. اور میری تو بس یہی التجا ہے سب سے کہ پلیز جس طرح آپ اچھے میموریز میں ان کو یاد رکھتے ہیں اسی طرح رکھیں. وہ دل کے بڑے صاف تھے، جو کچھ کہنا پھٹ کر کے منہ پہ کہہ دینا، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے انہوں نے صاف آپ کے منہ پہ کہہ دینا. اور انہوں نے مجھے یہ بھی بات بتائی تھی کہ بیٹا سچ کے اوپر کھڑے ہونا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ نہ سوچو آگے کون پاورفل ہے، یہ نہ سوچو تمہاری گردن کٹے گی، مگر کھڑے ضرور ہونا ہے اگر تم راجہ رشید بھٹی کی اولاد ہو. اور میں دل میں سوچتا ہوں اگین ان کے بھائیوں کا، ان کے دوستوں کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس قابل مجھے سمجھا کہ میرے والد جانے کے بعد بھئی بیٹا تم اب اس باغ کو سنبھالو. میں تو کل اپنے بچوں کو بھی بیٹھا یہی بتا رہا تھا، اپنی بیوی کو بھی یہی بتا رہا تھا کہ اگر میں 25% بھی کر سکوں جو میرے باپ نے کیا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے، میں نے میرے خیال میں اپنی لائف میں بہت کچھ اچیو کر لیا. اور آپ مانیں سمینہ کہ دنیا سے کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں سے مجھے فون کالیں نہیں آئیں ان کی تعزیت کے لیے. ان کا اپنا جو موبائل فون ہے ابھی تک میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. لوگوں کو جب ان کے جانے کی اطلاع ملی وہ ان کے فون پہ فون کر کے ڈبل چیک کر رہے ہیں کوئی ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا. اور میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ایکنالج کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ جہاں تک بھی ہو سکا میں اپنے باپ کے فرائض انجام دیتا رہوں گا. جس کو جہاں کوئی مدد کی ضرورت ہوگی میں ان کو دوں گا. کیونکہ کل میں یہ نہ ہو کہ روزہ حشر کے دن میرا باپ مجھے کہے بیٹا میں تیرے سر کے اوپر ایک رسپانسبلٹی چھوڑ کے گیا تھا تو کیوں نہیں تو نے ڈیلیور کی. انہوں نے اگر چاہتے تو وہ ملینز بنا سکتے تھے، مگر وہ ملین دعائیں ساتھ لے کے گئے جو شاید بہت کم لوگ بنا سکتے ہیں. بالکل. ملک ذوالفقار صاحب مثلا لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ملک صاحب فرمائیے. جی آپ کا پروگرام دیکھ کے یقین جانا کہ جس طرح آپ سب لوگ افسردہ بیٹھے ہوئے اسی طرح ہم بھی بہت افسردہ ہو گئے. ان کے بھٹی صاحب ایک نہایت اچھے انسان تھے، اور اسپیشلی ہم جب ٹی وی پر ان کا پروگرام آپ کے ساتھ دیکھتے تھے تو ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی تھی کہ ان کے اندر ایک بڑا حوصلہ تھا اور بڑے اچھے انسان تھے. تو یقین جانے میں ڈاکٹر صاحب کو، ان کو بیٹے کو، آپ کی تمام ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے افسوس کرتا ہوں کہ ایسے انسان دنیا میں کم پیدا ہوتے ہیں اور اپنا ایک نام چھوڑ کے گئے. اور ان کے بیٹے کو بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم چلتے دیکھتے ہیں پروگراموں میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی کمی تو نہیں پوری ہو سکے گی لیکن ان کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا. تو میں یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے اور ان کی تو آپ کی ساری ٹیم سے اور ان کے بیٹے سے جس طرح آپ غمزدہ ہیں سارے اسی طرح ہم بھی اس غم میں برابر کے شریک ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار یور کال. ڈاکٹر صاحب بھٹی صاحب تو نہیں رہے، بٹ ایک انسان اچانک یہاں چلا جائے ایسے لائف سے اور عجیب سا لگتا ہے کچھ دن کے لیے، پھر لوگ نارمل ہو جاتے ہیں، ایک نارمل لائف شروع ہو جاتی ہے. بٹ وہ گیپ کبھی فل نہیں ہوگا آپ کی لائف میں جو کیونکہ بھٹی صاحب سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرا اسپیشل ریلیشن شپ تھا. آنیسٹلی آپ یقین نہ مانے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو فیلڈ بیکاز اٹ واز سو اپسیٹنگ ٹو می، لیکن آئی ہیڈ ٹو گو کہ بھٹی صاحب کو فیئر ویل کرنے کا. ٹھیک ہے نا، ایک ہی چیز تھی کہ چلو لاسٹ ٹائم، لیکن آئی واز سو اپسیٹ کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا جانے. آئی کین ناٹ سی کہ بھٹی صاحب کا میں اس کے بیٹھ جاؤ گراؤنڈ میں اسے کروں. آنیسٹلی
میں فراز کو فون کرتا رہا جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی. سب سے پہلے انہوں نے مجھے فون کیا صبح سے کہ ڈیڈ از نو مور, تمہارے بھائی نو مور. And I was shocked. That was early in the morning he rang me. He's the first person who rang me. تو دیکھیں اتنا I got up, I never, میں اسی پہ اٹھ کے بیٹھ گیا. And I went to the lounge and I didn't know what to do. تو میں نے I was shocked honestly کہ I've lost Bhatti Sahab today, you know. تو ایسے جیسے کوئی آپ کے نا گھر کا پرسن چلے گیا نا, کیا ہوا پھر it was very very upsetting for me really. And لوگ یہاں بھی آفس میں آتا رہا کب کہتے تھے کیا بات کیا. This is one thing sometimes you feel, میں ایسا آدمی I keep it to myself, you know, اونچی چیز رونا, I don't do that. لیکن you don't know how I feel and how I you know miss him. I'm going to really miss my big brother really, honestly I will, because he was I call him a gentle giant. تو وہ ایک جائنٹ تھے, یو نو, اسٹرانگ مین, اسٹرانگ تھے کمیونٹی کے لیے, اور میرے لیے اسپیشل ہے. نو میٹر واٹ ہیپنز ڈفرینسز وی ہیڈ آل دیز یہ بھائیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ آپ کی ڈفرینس ہوتی ہے, لیکن ہی از آلویز دیئر فار می وین آئی ایور رینگ ہم. کبھی بھی مجھے ضرورت پڑی He never let down. He was always there for you. Yes. He is always there for me. اور سب کے لیے, کمیونٹی کے لیے, یو نو, جیسے مرضی کہیں, جس کو مرضی کہیں. میں نے سمینا یہ بھی سرپرائز, میں نے کئی دفعہ نا آ کے وہاں سے آفس میں یونیورسٹی میں نے لیٹ میں بھٹی صاحب یونیورسٹی میں نے لیکچر دینا, آپ کین یو کم اینڈ ڈراپ می. وہ اتنی دور سے, میں کہا بھٹی صاحب مجھے 15 منٹ میرے پاس ہے, جلدی جلدی گاڑی لے کے آنا, مجھے ڈراپ کر کے آنا اور ایسے کرنا. آئی مین ہی از ناٹ, وہ میرے بھائیوں کی طرح سے, سو اونلی اے بردر ول ڈو دیٹ فار یو. اپنا کوئی اپنا آدمی کر سکتا ہے فیملی کا. ایگزیکٹلی. اینڈ ناٹ اے ڈس آنیسٹ مین. لوگ میرے پاس بڑے بڑے کام کرتے ہیں, آپ کو میں ایڈورٹ لے کے دوں گا, یہ مجھے پیسے دے دوں, آپ کو میں کیس دیا, یہ مجھے ریفرل فی دو. آئی نیور سین بھٹی صاحب ڈو دیٹ ٹو می ایور. کبھی نہیں مجھے اس سے مانگے چیز, پیسے مجھ سے مانگے ایسی چیز ہے, اس کو کبھی کسی سے پیسے مانگا. دیٹ از اے گریٹ بگ کریڈٹ سمینا ایٹ دس ڈے اینڈ ایج. جو آدمی ایسا, یہ میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, ٹی وی کہہ رہا ہوں, ہی واز ناٹ اے مین دیٹ. کبھی مجھ سے نہیں مانگے, نہ جن دن کو میں جانتا ہوں, کبھی نہیں, فری آف چارج. اور نہ کبھی پیٹرول کے پیسے مانگے مجھ سے, کبھی بھی نہیں. جو ان کا ویج بوجھ ہوتی ہے ایک ڈفرنٹ بات ہوتی ہے نا, کبھی بھی نہیں, نیور. سو یو ول فائنڈ مینی, اور لوگوں کو لندن لے جانا, یہاں لے جانا اپنے پیسے خرچ کے, ناٹ ایشو نہیں تھا اتنا. واز اے گریڈی مین, ناٹ اے گریڈی مین. سو وین اے پرسن ناٹ اے گریڈی مین, یوز آپ کو وہ نظر, اس کی نیچر جو ہوتی ہے نا, ٹرو نیچر آتی ہے کہ اچھا انسان ہے. ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ کبھی ایسا ہوگا کہ آل آف اے سڈن ہم یہاں بیٹھے ہوں گے, وی آل تھنک ایز ہیومن بینگز کہ ہم نے ساری زندگی رہنا یہاں. لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, میں ابھی کبھی میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. یہ تو میں آپ کے کہا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا بھٹی صاحب چلے گئے ہیں, آج بھی میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. لیکن ہی از نو مور ہیئر. میں کل بھی ہم دونوں فیملی, می اینڈ مسز, ہم دونوں باتیں کرتے رہے بھٹی کے بعد میں. ایوری ڈے لاسٹ 3 days وی بین ٹاکنگ اباؤٹ ہم, یو نو. ایون مائی سن, بھٹی صاحب نے مجھے کہا تھا میری شادی پہ بنگلہ ڈالنا, یہ کرنا, وہ کرنا. وی بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. آئی مین دوز آر سویٹ تھنگس, یو نو, سویٹ تھنگس. اینڈ لک, اور یہ شاید فیو ویکس کی بات ہے جب ہم گئے تھے, اسپرٹ ان کا ہائی تھا, اینڈ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ایک مریض بیٹا ہے. اور ہاسپٹل میں افسر تھے کہ بہت لوگ آتے ہیں. میں بھی اس لیے کم وزٹ پہ گیا ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں فیملیز ہیں, دوست ہیں, ان کے جتنے بھی دوست ہیں وہ ان کے بھائی ہیں, یہ سمجھو. میں سمجھتا تھا میرا اسپیشل ریلیشن شپ ہے, خواجہ صاحب سمجھیں گے اپنا, ڈاکٹر صاحب مزید سمجھیں گے اپنا, سب کا اپنا اپنا ریلیشن شپ ہے. وہ اپنا اپنا جگہ سے سب سمجھتے تھے کہ میں کلوز ہوں, میں ہی کلوز ہوں. ابھی فروخ صاحب ہیں, ان کے وہ اتنے دوست ہیں. لیکن جو ہماری 3-4 ہم, میں اور فروخ ان کے ساتھ بڑے, آپ دیکھ رہے ہیں خواجہ صاحب 13 years نا, ہم آپ 30 years کہہ دیں, اس کے ساتھ بھٹی صاحب کی ہماری ایسوسیشن ہے. ایسے لانگ ٹائم. ایک کالر میرے ساتھ ہیں جی, السلام علیکم. السلام علیکم سمینا جی, میں مسز زبیر علی شاہ بول رہی ہوں جی جی, لندن سے. بڑا افسوس ہوا ہے سمینا جی سن کے, ان کی تو وہ باتیں. ڈاکٹر صاحب کو بھی بہت بہت سلام, اور ان کے بیٹے صاحب کو میری طرف سے سلام. اور بہت زیادہ افسوس ہوا ہے کہ ان کی کافی پروگراموں میں نے باتیں سنی ہیں, بہت سچی کھری باتیں کرتے تھے, بڑے نیک دل انسان تھے. تو اللہ پاک ان کو رحمت میں جگہ دے, جنت فردوس میں جگہ دے. ایسے لوگ دنیا میں کام ہی رہتے ہیں, جو اچھے کام کرتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہ جلدی دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو آپ یقین مانیں کہ مجھے دیکھ کے اتنا دکھ ہوا ہے, اتنا افسوس ہوا ہے کہ انسان کا کوئی نعم البدل تو نہیں ہو سکتا. والدین کا جیسے یہ ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دیکھ کے بڑا ہی
میرے دل کو صدمہ ہوا ہے. آپ یقین کریں کہ میرے ابھی بھی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, ان کی فیملی کو سب کو ان کو صبر دے. بہت شکریہ مسز زبیر شاہ, تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا سمجھو میں آپ کو بات بتاؤں, یعنی میں یہ میرے بیٹے کے برابر ہیں. انسان کو جب چوٹ لگتی ہے نا, جب اپنے والدین چلے جاتے ہیں اور والدین کی جس جدائی ہوتی ہے, مجھے افسوس ہے یعنی ایک جیسے میرے بیٹھے ہیں نا, ایسے ریئلی میں نے فیل کیا جب میرے والد کا ڈیتھ ہوا تو یہ جو گھر یہ جو ہے نا چھت اڑ گئی, اور انسان کو ایسی چوٹ لگتی ہے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ میں ایلڈسٹ سن تھا, بیٹا ہوں ان کا تھا, تو یعنی انسان ڈسکرائب نہیں کر سکتا جو والدین کا جو جب اتنے پیارے چلے جاتے ہیں نا, انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور کر سکتا ہے یار ایک دن, اور ان کو چھوڑنا اپنے ہاتھ سے وہاں چھوڑ کے آنا, اور یہ پھر یہ انسان ڈسکرائب نہیں کر سکتا. ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے والدین ہمیشہ میرے ساتھ, جب تک میں ہوں وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوں, لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکتا. خواہش صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے کیا بیان کریں سمینا, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ہاسپٹل میں گئے, ڈاکٹر صاحب گئے, سب دوست جاتے رہے, میں بھی کافی دفعہ گیا ہوں, اور میں آخری رات کو بھی جب صبح ان کا انتقال ہوا ہے تو رات کو بھی مل کر آیا تھا, تو بالکل وہ سب کو پہچانتے تھے, اچھے طریقے سے گفتگو کرتے تھے. اور میں نے جیسے بتایا کہ میرے پہلے بیٹے کی, اب دوسرے بیٹے کی میں نے شادی پہ جانا فروری میں, تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے. تو میں نے کہا بھٹی صاحب ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہاں بیل سے یا کسی جگہ سے ایک پاکستانی ڈاکٹر آیا تو مجھے کہہ کر گیا کہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں نے کہا بھٹی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے گھر سب دوست لوگ آپ کے دعا کرتے ہیں, آپ بہت جلد ٹھیک ہو کر ہمارے ساتھ چلیں گے, گھومیں گے. تو سمینا وہ جو خلا آ گیا آپ کہتے ہیں, لیکن میں نہیں محسوس کرتا کہ ان کی کوئی جگہ کوئی کمی پوری کر سکے. تو پھر وہی بات آپ کی کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ ایک سایہ ہوتا ہے, اور کسی کا دل بھی نہیں چاہتا کہ کسی کے والدین اس کے سر سے اٹھ جائیں, لیکن یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے کہ یہ ہر کے ساتھ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ, میں پھر دوبارہ آپ کے ڈی ایم کی وساطت سے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھٹی صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کریں, اور آنے والا جو اتوار ہے اس کا ایک قرآن خوانی کا انتظام کیا ہے فراز بھٹی صاحب نے, ان کی فیملی نے, ان کے دوستوں نے. یہاں وکٹوریہ پارک میں صبح 11 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک ختم اور قرآن خوانی ہوگی, اور میں تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میں جوک آ کر تشریف لائیں اور بھٹی صاحب کی روح کے لیے ثواب دران حاصل کریں. بہت شکریہ صاحب. جی کالر ایک ہیں, لاسٹ کالر میرے خیال میں ہوں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بول رہے ہیں؟ میں زاہد بول رہی ہوں لندن سے. جی فرمائیے. ہم نے ان کی کزن کی وائف ہوں, وہ ہمیں جانتے تھے بہت اچھی طرح سے. جی جی. اور بہت ملاقاتیں ہوئی لندن میں, لیکن میرے ہسبینڈ کو بھی اسٹروک ہوا ہے, وہ ہاسپٹل میں, تو اس لیے میں ان کی طرف سے افسوس کرنا چاہتی ہوں, اور ان کے بیٹے کو بھی کہنا چاہتی ہوں اللہ ان کو صبر سے, بہت اچھے انسان تھے. بہت شکریہ. تھینک یو بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میرے پاس اب 1-2 منٹ ہیں, میں چاہوں گی کہ 2 منٹ اگر آپ یا فراز جو بھی, فراز کو دیں 2 منٹ, کیونکہ سب لوگوں کا تھینک یو کرتے ہیں جو لوگ آئے, ان کے فادر کے فرینڈز سب دور دور سے آئے ہیں. میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. انہوں نے جو کچھ ہمیں بچوں کو کہا انہوں نے اپنے جانے کے بعد بھی ثابت کیا. اور خواجہ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ وہ مسجد والے ان کو فون کرتے تھے, بھٹی صاحب یہاں پہ کوئی جنازہ ہوا ہے جس کا والی وارث کو نہیں کچھ کریں. وہ کہتے ہوتے تھے جنازہ تیار کرو, میں بندوں کو اکٹھا کرتا ہوں. ان کی ہم باڈی سیٹرڈے والے دن ریکور کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ہسپتال سے نہیں ملی, اور کافی بندوں کو ہم ان ٹائم بتا نہیں سکے کہ سیٹرڈے فیونرل نہیں ہے. پھر بھی نانا کر کے 200-300 بندہ ظہر نماز کے لیے وکٹوریہ مسجد میں آ گیا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے سمینا. وہ جو نماز ظہر ہوئی ہے, مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ بھئی آج بھٹی صاحب کا فیونرل نہیں ہے, تھینک یو آپ سب کا آنے کا. ہاؤ ایور یہاں پہ ایک بندے کا فیونرل ہے جس کا والی وارث کوئی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا. اور ان کا ہم نے نماز جنازہ پڑھا. مولانا صاحب نے نماز جنازے کے بعد مجھے جفی ڈالی اور مجھے کہتے ہیں بیٹا جاتے جاتے بھی تمہارا باپ ایک اور بے سہارے کا جنازہ کروا گیا. ٹھیک ہے, یہ یعنی کہ ایک چھوٹی سی بات میں بتانا چاہتا تھا, اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. انہوں نے جو کچھ مجھے سکھایا میں کوشش کروں گا وہ ڈیلیور کر سکوں, مگر ہی واز 1 in a million and he can't be replaced.
बहुत शुक्रिया फराज, थैंक Thank यू you. मच। डॉक्टर साहब थैंक यू फराज साहब, Thank आपका you. शुक्रिया डॉक्टर साहब, ख्वाजा साहब, मदद साहब, थैंक यू वेरी मच जी। ऑब्वियसली एक सैड नोट पे हमें प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ेगा, अगरचे कि आम पर ऐसा नहीं होता, लेकिन बाज़ का जब आपके दोस्त आपके बहुत करीबी आपसे दूर चले जाते हैं, ख़ास तौर पर अगर आपके वालिदैन का साया आपसे के सर से गुजर चला जाए, तो शायद कुछ अरसे के लिए महसूस होता है कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है जो मेरे साथ हुई है। लेकिन बहरहाल ये दुनिया है, ये ज़िंदगी है, इसने ऐसे ही चलना है। बहुत से लोगों ने इस दुनिया में आना है और बहुत से लोगों ने इस दुनिया से जाना है, लेकिन कुछ लोग अनमिट नकूश छोड़ जाते हैं और उनको भुलाना मुश्किल हो जाता है, और उनकी याद हमेशा हमारे साथ रहती है। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि रशीद भट्टी साहब की जो याद है वो हमारे साथ और आप सबके साथ हमेशा रहेगी, और जब भी हमें उनकी याद आए तो हमें चाहिए कि हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर करें। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। जितने तमाम कॉलर्स ने कॉल किए, जो कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम में कॉल करने की, उनका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।